سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہیں۔ سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ السلام علیکم، آداب دوستو، میں ہوں شمس سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ہر خبر آپ تک۔ دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی ہستی کے بارے میں جس نے اپنی زندگی میں وہ کارنامے انجام دیے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں دوستو مفتی ظفر الدین صاحب مرحوم، جو تقریباً دلی اسٹیٹ جمعیت کے 20 سال کے آس پاس صدر رہے اور اپنے آخری دم تک بطور صدر انہوں نے دلی اسٹیٹ جمعیت کی زندگی گزاری۔ آپ کو بتا دیں دوستو کہ حال ہی میں میوات میں جو دنگے ہوئے ہیں اور وہاں پر جو مسلمانوں پر بلڈوزر کی کارروائی کی گئی ہے، اللیگل کنسٹرکشن کے نام پر جو وہاں مسلمانوں کے گھر گرائے گئے ہیں، اس کو لے کر وہاں پر جو جمعیت کام کرنے کے لیے آگے آئی ہے، تو جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے ایک بڑی پہل کی ہے اور وہاں کے جو بزرگان دین ہیں اور وہاں کے جو بڑی بڑی ہستیاں ہیں میوات علاقے کی، ان کے نام سے کالونیاں بنانے کی شروعات کی ہے اور ایک اعلان کیا ہے۔ وہاں پر جمعیت علماء ہند نے تقریباً 3 کالونیاں بنانے کا اعلان کیا ہے، جن کے جمعیت نگر اور عبدالرحیم نگر اور مفتی ظفر الدین نگر کے نام سے جن کالونیوں کا نام رکھا جائے گا۔ آپ کو بتا دیں کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں انہی میں سے ایک ہستی مفتی ظفر الدین احمد صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، جن کا انتقال 2016 میں ہو گیا تھا۔ ان کے یاد میں اور ان کے نام سے جمعیت علماء ہند نے ایک کالونی کو موسوم کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے، اور باقاعدہ طور پر اس کی سنگ بنیاد شروع ہو چکی ہے۔ مفتی ظفر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی ہستی گزری ہے کہ جنہوں نے اپنی دین اور دنیا کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہوئے ایسے کارنامے انجام دیے کہ جن کو لوگ ان کے مرنے کے بعد بھی یاد کر رہے ہیں اور ان کو کبھی نہیں بھولتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ جو جمعیت علماء ہند کا فیصلہ ہے، ان کو لے کر، ان کے اس فیصلے کو لے کر جو ان کے اہل خانہ ہیں، ان سب نے جمعیت علماء ہند کے جو صدر ہیں مولانا محمود مدنی صاحب، ان کا شکریہ ادا کیا ہے اور ساتھ کے ساتھ انہوں نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے اور اس فیصلے کو قابل ستائش قرار دیا ہے۔ اہل خانہ نے اس موقع پر یہ بات کہی کہ ہم قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ان کے جو صاحبزادگان ہیں، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب مرحوم نے اپنی پوری زندگی جمعیت علماء ہند کی خدمت میں صرف کر دی۔ آپ کو بتا دیں کہ ساتھ کے ساتھ ایک چیز اور آپ اس میں ایڈ کر لیجئے کہ انہوں نے جو ملک اور ملت، قوم اور ان سبھی ملی اور سماجی خدمات میں جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک اسی قوم و ملت اور ملک و ملت کے جو نام کر دی، وہ قابل فراموش نہیں ہے، اس کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے، ان کے جو پسماندگان ہیں، ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان کو جب اس بات کی خبر پہنچی اور ان کے جو بڑے بزرگ ہیں اور ان کے جو والد صاحب ہیں، ان کے نام پر جمعیت علماء ہند ایک کالونی بنانے جا رہی ہے، تو انہوں نے خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند اور جمعیت کے جو صدر ہیں مولانا محمود مدنی صاحب، ان کا شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی انہوں نے بہت سارے چیزیں کہی، جن میں سے کچھ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے ہم جمعیت علماء ہند اور قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کا شکریہ ادا کر سکیں۔ تمام اہل خانہ سمیت پورے علاقے میں خوشی کا ماحول ہے اور باشندگان میوات جمعیت علماء ہند اور قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کے مشکور ہیں اور ان کے لیے دعائیں اور نیک تمناؤں کا اظہار کر رہے ہیں۔ اہل خانہ نے مزید اس بارے میں گفتگو کرتے ہوئے آگے کہا کہ مفتی صاحب مرحوم نے اپنی تمام عمر
قوم و ملت کی خدمت کے لیے صرف کر دی، انہوں نے روہنگیائی مہاجرین کی باز آباد کاری سمیت مختلف ایسے کارنامے انجام دیے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو بتا دیں کہ جب روہنگیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا گیا اور ان کو اس چیز پر، اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا گیا کہ یا تو وہ دین چھوڑ دیں یا وہ جو ہے اپنی جان دے دیں، تو جو وہاں سے اپنا ایمان اور اپنی زندگی اور اپنی بچی کچی عصمت اور عزت اور آبرو بچا کر جو وہاں سے نکلے تھے، وہاں سے بھاگے تھے، ان مسلمانوں کو جگہ جگہ جو قیام کرانے میں، ان کو جگہ جگہ ان کے لیے جو ایک طرح سے عارضی طور پر جو ان کا قیام ہے، جو اس دیش میں رہ سکتے ہیں، ان کو مقیم اور اس باز آباد کاری میں ان کو دوبارہ سے آباد کرانے میں جتنا بڑا کردار مفتی ظفر الدین صاحب مرحوم نے ادا کیا، اتنا کسی نے بھی ان کے باز آباد کاری میں اتنا بڑا کردار ادا نہیں کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ مفتی صاحب مرحوم وہ شخصیت تھے کہ جنہوں نے فدائے ملت حضرت مولانا سید اسد مدنی سے لے کر اپنی زندگی کے آخری سانس تک جمعیت علماء ہند سے جڑے رہے اور اپنی زندگی کا آخری لمحہ بھی جمعیت علماء ہند قوم اور ملت کی خدمت کرتے ہوئے گزارا۔ آپ کو بتا دیں کہ وہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک جمعیت علماء ہند کے صوبہ دہلی کے صدر رہے تھے، اور وہ ایک اکیلے ایسے صدر ہیں جنہیں تقریباً 20 سال تک دلی جمعیت علماء ہند اسٹیٹ دلی کے صدر رہنے کا شرف حاصل ہے۔ ساتھ کے ساتھ اہل خانہ نے ایک اور شخصیت جو ہے جن کا شکریہ ادا کیا ہے، ان کا نام ہے جمعیت علماء ہند کے جو جنرل سیکریٹری ہیں حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے جو میوات کے فسادات متاثرین ہیں اور بلڈوزر متاثرین کی جو باز آباد کاری کے لیے انہوں نے اپنے دن اور رات ایک کیے ہوئے ہیں اور مظلومین کو انصاف دلانے کے لیے وہ مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ خاص طور پر حضرت مفتی صاحب کے نام سے جو کالونی کا نام موسوم کیا گیا ہے، اس پر بھی حضرت مولانا حکیم الدین صاحب جنرل سیکریٹری کے شکر گزار ہیں، کیونکہ ان کی کوشش، ان کی محنت ہی کی وجہ سے یہ ممکن ہو پایا۔ انہوں نے یہ بہت ساری چیزوں کو لے کر اپنی خوشی ظاہر کی ہے۔ ایک طرح سے انہوں نے کہہ لیجئے کہ وہ جمعیت اور جمعیت کے کارکنان اور جمعیت کے جو صدر ہیں مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب، ان کو مشکور ہیں اور ان کے احسان مند ہیں کہ انہوں نے ہمارے جو بڑے اور بزرگ ہیں اور ہمارے جو گھر کے سب سے بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت مفتی صاحب مرحوم مفتی ظفر الدین صاحب، ان کے نام سے جو مفتی ظفر الدین نگر نام ایک کالونی کا رکھنے کا جو فیصلہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے، ان کو لے کر انہوں نے تمام اہل خانہ نے، چھوٹے بڑے سبھی نے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور ان جمعیت علماء ہند کے جو صدر ہیں ان کے لیے اور مولانا حکیم الدین صاحب ان سبھی کے لیے صحت کی دعا کی، اور یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ صدر محترم یعنی حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ہر طرح کی سازش اور سازشین سے حفاظت فرمائے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو اتنی بڑی ہستی گزری ہیں، ان کے اہل خانہ کس خوشی کا اظہار کر رہے ہیں جب ان کو پتہ چلا کہ ان کے جو بڑے بزرگ ہیں ان کے نام پر ایک بستی، ایک کالونی کا نام رکھا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے پوری طرح سے شکریہ ادا کیا، اور ساتھ کے ساتھ جو ان کے اہل خانہ ہے ان کے چھوٹے بڑے سبھی نے شکریہ ادا کیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ جو یہ جمعیت علماء ہند ہے، یہ جگہ جگہ پر جہاں بھی مسلمانوں پر طرح طرح کے حالات آتے ہیں ان سب میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے، اور مسلمانوں کی باز آباد کاری کا مسئلہ ہو، مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنانے کا مسئلہ ہو، جو جگہ جگہ پر موب لنچنگز اور دیگر دنگے فسادات میں مسلمانوں کو جو جیل میں ٹھوس دیا جاتا ہے، آج کل پرشاسن اور انتظامیہ جس طرح سے کام کرتا ہے وہ سبھی آپ کے سامنے ہیں۔ ان سب میں جمعیت علماء ہند بڑھ چڑھ کر کام کرتی ہے۔ ابھی بھی آپ کو بتا دیں کہ میوات میں جو دنگے ہوئے تھے، جو شوبھا یاترا کے نام پر مونو منیسر اور بٹو بجرنگی اور ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو اس وقت سامنے آئے تھے، ایسے کئی سارے لوگ بھی ہیں جن کے نام نکل کر سامنے آئے تھے۔ اس کے بعد وہاں پر جو حالات خراب ہو گئے تھے، اور ساتھ کے ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں تقریباً جن لوگوں پر مقدمے درج ہوئے ہیں ان میں 98% مسلمان ہیں۔ تو صاف طور پر اس سے جو ظاہر ہوتا ہے کہ
یک طرفہ کارروائی کے جو آروپ لگ رہے تھے ان میں کتنی سچائی ہے اور کتنی نہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے اور الگ پہلو ہے۔ اس پر نہ جاتے ہوئے ہم اس بات کو صاف طور پر واضح کریں گے کہ جس طرح کی خبر ملی ہے کہ جمعیت علماء ہند نے یہ بھی اعلان کیا ہے، جمعیت علماء ہند کی ایک جو ونگ ہے انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ مسلمانوں کے جو بے قصور مسلمان ہیں جن کو جیلوں میں ٹھوسا گیا ہے، بھرا گیا ہے، اٹھایا گیا ہے، ان سبھی کے مقدمات کو بھی لڑے گی اور چھوٹے کورٹ سے لے کر بڑے کورٹ تک ان کے آخری حد تک اور آخری سانس تک ان کو انصاف دلانے کے لیے مسلسل کوشش ہے اور کوششیں جاری ہیں۔ آپ کو بتا دیں مولانا حکیم الدین صاحب جو قاسمی جنرل سیکرٹری جمعیت علماء ہند جو زمین پر اتر کر سارے کام کو خود نگرانی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کی باز آباد کاری کا مسئلہ ہو یا مسلمانوں کو لیگلی قانونی طور پر کوئی امداد چاہیے یا اس طرح کی کوئی بھی پریشانی ہو تو اس میں جمعیت علماء ہند سیدھے طور پر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے اور آگے آتی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ انہوں نے انت میں ایک بار پھر سے یہی بات کہی کہ مولانا حکیم الدین قاسمی اور قائد ملت حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی کہ وہ شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے بڑے اور بزرگ کے نام پر ایک کالونی کا نام رکھنے کا فیصلہ کیا اور اس کا اعلان کیا۔ ہم اس کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہے اور کارکردگی ہے، جمعیت پوری طرح سے سرگرم عمل ہے۔ مسلمانوں کی جو مساجد کو نقصان پہنچایا گیا ان مساجدوں میں سبھی میں کام جو تعمیراتی کام جاری ہے۔ جس مسجد، مکتب، مدارس یا کہیں بھی کسی طرح کی دھارمک جگہوں کو یا مسلمانوں کو ٹارگیٹ بنایا جاتا ہے، نشانہ بنایا جاتا ہے، تو سب سے پہلے اس فیلڈ میں آگے آتی ہے جمعیت علماء ہند، اور انہی نے وہاں کی جو جمعیت علماء ہند ہے وہ بھی مرکزی جمعیت کے ساتھ جڑ کر کام کر رہی ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ اس طرح سے جو کام کرنے والے کے جو جمعیت کے کارکنان ہیں ان سبھی کا بھی، اور خاص طور سے جو وہاں کے جو علاقائی باشندے ہیں ان سب کی بھی یہی اپیل ہے کہ ہندو مسلم جو آپسی بھائی چارہ ہے، آپسی سوہارد ہے، میوات اور خاص طور سے ہریانہ کا یہ اتہاس رہا ہے کہ وہاں جنگ آزادی سے لے کر اب تک کوئی دنگا نہیں ہوا، اور خاص طور سے میوات میں جو بہت امن و شانتی اور بھائی چارے کا ماحول تھا اس کو لے کر ان سبھی نے یہی اپیل کی ہے کہ امن و شانتی بنائے رکھیں، آپ سے بھائی چارہ کو بگڑنے نہ دیں۔ کچھ شرارتی تتو اور سرپسند عناصر جو مسلم ہندو کو آپس میں لڑا کر انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئے، اور انہوں نے یہ آروپ بھی لگائے کہ جو اس طرح سے جو انتشار پھیلا ہے اس میں کہیں نہ کہیں جو سطح کے گلیاروں کی جو گونج تھی، جو سطح کی سیاسی پارٹیاں ہیں ان کے لوگ بھی کہیں نہ کہیں ایسے لوگوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ایسے لوگ ان چیزوں کو کروا رہے ہیں۔ دوستو فی الحال اس میں جو سرسری ہم نے نظر ڈالی اور ہم نے سرسری اور موٹی موٹی سی باتیں آپ کو بتائی، ویسے تو مفتی ظفر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں اگر پڑھا جائے تو بہت لمبا چیپٹر بن سکتا ہے، اور بہت ساری ایسی تنظیمیں اور ایسی سنستھائیں، ایسے مدرسے ہیں جو ان کے زیر نگرانی چلتے تھے، جیسے کہ انہوں نے جمعیت علماء ہند سے جڑے رہنے کے باوجود مدرسہ باب العلوم جعفر آباد جو دلی کا سب سے بڑا ادارہ مانا جاتا ہے اس کی سرپرستی انہوں نے آخری دم تک کی، اور اپنی تمام تر زندگی کی جو محنت تھی، جد و جہد تھی، جمعیت علماء ہند اور دلی میں رہتے ہوئے مدرسہ باب العلوم میں صرف کر دی۔ اور ایسے ہی میوات کا جو علاقہ ہے وہاں پر بھی مدرسہ افضل العلوم جو گاؤں مہو یہ جو تحصیل فیروز پور جھرکا میں پڑتا ہے وہاں کی بھی انہوں نے سرپرستی کی، اور ایسے سینکڑوں مدارس اور مکاتب ہیں اور ایسی سنستھائیں ہیں جن سے وہ جڑے رہے اور جن کی نگرانی کرتے رہے، اور ان کی نگرانی میں ان کی زندگی کے آخری وقت تک وہ سنستھائیں سرگرم عمل رہی جو آج بھی سرگرم عمل ہے اور زمینی طور پر کام کر رہی ہے۔ کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے ہدایت
ہدایتوں کے باغ ہے، یہ مسجدوں کا نور ہے، یہ قوم کا چراغ ہے، رسول کے ہیں لاڈلے ہدایتوں کے باغ ہے، سے اپنے دین کی صدا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے، سنو کہ عالموں کا مرتبہ بہت بلند ہے، یہ وارث رسول ہے، وفا بہت بلند ہے۔ آپ سے نویدن ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آپ کو وہ خبریں پہنچتی رہیں جن کو گودی میڈیا نہیں دکھاتا ہے، وہ ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، آگے پھر ملاقات ہوگی آپ سے کسی ایسی خبر کے ساتھ، تب